اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا. اور جب صبح ہوئی اور کھیتوں کی طرف نکل گئے تو انہوں نے لشکر کو دیکھا تو کہا محمد، اللہ کی قسم محمد لشکر کے ساتھ ہے. پھر وہ اپنے شہر کی طرف بھاگنے لگے. واپس جب دیکھا لشکر آ رہا ہے تو اپنے شہر واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پکاری اور فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا. خیبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. خیبر تباہ و برباد ہو گیا. خیبر تباہ و برباد ہو گیا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بھیانک اور بڑی بری ہو جاتی ہے. چنانچہ دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں پرچم جنگ عطا فرمایا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے اور اللہ اس کے رسول ان سے محبت رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کر حصن نائم کی طرف نکلے. یہ قلعہ مرحب نامی ایک شہ سوار، شہزور اور جاباز یہودی کا قلعہ تھا. بڑا ہی شہزور اور بڑا ہی طاقتور یہودی کا قلعہ تھا، جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا. اس قلعہ کو 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا. آپ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جہاں بھی پہنچتے تھے تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسلام کی طرف آؤ. جہاں بھی آپ نے اپنے کمانڈروں کو بھیجا یہی نصیحت کر کے بھیجا کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کرنا. آپ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا. ان لوگوں نے اسلام کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام کی اس دعوت کا انکار کر دیا اور جنگ کے لیے نکل پڑے. آپ نے مراحب کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اسے قتل کر دیا. پھر آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. یعنی غزوہ خیبر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے. اور اگر تفصیل کے ساتھ اور دیکھنا چاہتے ہو تو الرحیق المختوم کے اندر دیکھیے کہ کیسے قلعہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کو فتح کیا تھا. مسلمانوں نے خیبر کے آٹھوں قلعہ فتح کر لیے. خیبر کے اندر 8 قلعہ تھے اور ان تمام قلعہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا. ابن ابی الحقیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں. بڑی بھیانک اور بڑی بری ہو جاتی ہے. چنانچہ دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں پرچم جنگ عطا فرمایا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے اور اللہ اس کے رسول ان سے محبت رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کر حصن نائم کی طرف نکلے. یہ قلعہ مرحب نامی ایک شہ سوار، شہزور اور جاباز یہودی کا قلعہ تھا. بڑا ہی شہزور اور بڑا ہی طاقتور یہودی کا قلعہ تھا، جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا. اس قلعہ کو 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا. آپ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جہاں بھی پہنچتے تھے تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسلام کی طرف آؤ. جہاں بھی آپ نے اپنے کمانڈروں کو بھیجا یہی نصیحت کر کے بھیجا کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کرنا. آپ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا. ان لوگوں نے اسلام کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام کی اس دعوت کا انکار کر دیا اور جنگ کے لیے نکل پڑے. آپ نے مراحب کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اسے قتل کر دیا. پھر آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. یعنی غزوہ خیبر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے. اور اگر تفصیل کے ساتھ اور دیکھنا چاہتے ہو تو الرحیق المختوم کے اندر دیکھیے کہ کیسے قلعہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کو فتح کیا تھا. مسلمانوں نے خیبر کے آٹھوں قلعہ فتح کر لیے. خیبر کے اندر 8 قلعہ تھے اور ان تمام قلعہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا. ابن ابی الحقیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں. آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے پاس آئے اور کچھ آپ سے بات چیت کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعہ میں جو فوج ہے ان کی جان بخش دی جائے. جب 8 قلعہ کو اللہ کے رسول نے فتح کر لیا تو ابن ابی الحقیق نے کہا کہ آپ سے صلح کر لیں کہ قلعہ کے اندر جو لوگ محصور اور نظر بند ہیں ان کی جان بخش دی جائے، ان کو مارا نہ جائے اور ان کے بال بچوں کو ان کے پاس رہنے دیا جائے، اور خیبر کی سرزمین سے وہ اپنے بال بچوں کو لے کر نکل جائے اور اپنے اموال، اپنی جائیداد، باغات، زمینیں،
سونے چاندی گھوڑے زرہیں رسول کے حوالے کر دیں، خیبر کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں اور اپنی ساری پراپرٹی اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پیٹھ اٹھا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ بھی چھپایا تو پھر اللہ اس کے رسول بری ذمہ ہوں گے۔ یہودیوں نے یہ شرط منظور کر لی جو شرط ابن ابی الحقیق نے رکھا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی چھپایا اگر کچھ تو اللہ اس کے رسول اس سے بری، اور اسی بات پر مصالحت ہو گئی، صلح ہو گئی۔ مصالحت کے بعد تمام قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر مکمل فتح ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ انہیں ان کی زمینوں کی کھیتی باڑی کرنے کے لیے ان کو روکے رکھا جائے، کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر ان کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پیداوار، پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ یہودیوں کو دیا جائے گا، آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، یعنی جتنے دن تک اللہ کے رسول چاہیں گے رکھیں گے، اور جب چاہیں گے ان کو بھگا دیں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، شہ سواروں کو 3 حصہ اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ اس طرح خیبر فتح ہوئی اور خیبر کے مال غنیمت کو رکھا گیا۔ اور اب آپ کا 5واں سبق ختم ہوا، انشاءاللہ وقت رہا تو 6واں سبق بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال جو باتیں بتلائی گئی ہیں اسے غور سے سنیں گے اور جو کتاب دی گئی اسے غور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں مکمل بیٹھ سکیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو بھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ العزیز 6واں سبق بھی آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا۔ تو یہ 6واں سبق ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس کے اندر معرکہ موتا ہے، فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، غزوہ تبوک ہے، اور اسی طریقے سے حجۃ الوداع کی تفصیلات ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کی جانب جانا، یعنی آپ کے آخری ایام، اس کا ذکر ہے۔ 6واں سبق تھوڑا لمبا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے 2 درس کے اندر اس کو کور کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم معرکہ موتا کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ معرکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا سب سے بڑا خریز معرکہ تھا۔ یہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر سن 629 عیسوی میں ہوا۔ موتا شام میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کے مسافت پر واقع ہے۔ اس معرکہ کا سبب کیا ہے یا اس جنگ کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی کو اپنا خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا۔ شرحبیل بن عمر غسانی جو قیصر کی طرف سے سرزمین شام میں بلقا کا گورنر تھا، اس نے حضرت حارث کو گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھا اور آگے بڑھ کر ان کی گردن مار دی۔ حضرت حارث بن عمیر یہ سفیر تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اور حضرت حارث کا قتل کر دینا گویا ایک طرح سے اعلان جنگ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی تو آپ پر بہت گرا گزرا اور آپ بہت تکلیف زدہ ہو گئے، آپ پر یہ بات بہت ہی گرا گزری۔ آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ غزوہ احزاب سے پہلے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کسی جنگ میں شریک نہ ہوئی تھی اور یہ عدد فراہم نہ ہو سکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور کہا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں گے تو حضرت جعفر، اور اگر حضرت جعفر قتل کر دیے گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر پہلی کمانڈری حضرت زید بن حارثہ کو دی تھی اور کہا تھا کہ اگر حضرت زید شہید کر دیے گئے تو کمانڈری جنگ کی کریں گے حضرت جعفر، اگر جعفر بھی شہید کر دیے گئے تو اس کی کمانڈری اور قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کریں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ پوری لشکر کو منظم کر کے لشکر کے کمانڈروں اور جنرلوں اور قائدوں کو متعین کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم اختیار کر کے پہلی فرصت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے بھی یہ وصیت بھی فرمائی اور بڑی زبردست وصیت تھی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں۔ یہ پہلی نصیحت تھی کہ جہاں حارث کو قتل کیا گیا ہے وہاں پہنچ کے پڑاؤ ڈالیں گے اور سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، ایسے نہیں پہنچے فوراً حملہ کر دینا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، جنگ کا مقصد، غزوے کا بھی مقصد کیا تھا کہ لوگوں تک اسلام پہنچ جائے۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر اسلام قبول کر لیے تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے جنگ کیا جائے گا، نہ ان سے قتال کیا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا، اسلام نہ مانے، تب ایسی صورت میں ان سے لڑائی کی جائے گی، یہ وصیت کی۔ اور آپ نے کہا اگر اسلام کو ٹھکرا دیں گے تو اللہ سے مدد مانگیں گے اور لڑائی کریں گے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات ہے، سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمانڈر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں گے تو اللہ تعالی سے مدد مانگیں گے اور لڑائی جنگ کریں گے، لڑائی شروع کریں گے۔ یہاں اللہ تعالی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ کے رسول زندہ ہیں، سامنے موجود ہیں، وصیت و نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگنا، اس لیے کہ اصل مدد کرنے کی قدرت اور طاقت صرف اللہ رب العالمین کو ہے، لہذا اللہ سے مدد مانگ کر کے جنگ کیجئے۔ میرے بھائی اور ساتھیو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے دکھ درد کے اندر، اپنے غم و فکر کے اندر، اپنے خوشی اور غمی کے اندر سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں یا محمد المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، حالانکہ سرور دو عالم اپنے کمانڈر زید بن حارثہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالی سے مدد مانگنا اور جنگ لڑائی شروع کر دینا۔ اور آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے، غور سے سنیے گا، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرنا، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑنا، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، چندے جمع کرنے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی حکومت اور کسی سلطنت کی داد و دہش حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے تم جنگ کرنا۔ اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، اگرچہ تمہارا سامنا کافروں سے ہو رہا ہے، مشرکوں سے ہو رہا ہے، یہودیوں سے ہو رہا ہے، اللہ کے دشمنوں سے ہو رہا ہے، پھر بھی کسی بھی موقع پر اور موڑ پر تم بد عہدی نہ کرنا۔ اگر تمہارے ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو جائے تو اپنی طرف سے عہد نہ توڑنا، اس عہد کی پابندی کرنا، خیانت نہ کرنا۔ کتنی زوردار نصیحت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کمانڈر زید بن حارثہ کے لیے، اور یہ اسلامی نصیحت ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے۔ خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی بوڑھے عمر رسیدہ کو قتل نہ کرنا، یعنی جنگ کے اندر اگر آج بھی جنگ لڑی جائے تو عورتوں کا قتل کرنا جنگ کے اندر، چاہے وہ کافروں کی عورت ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ بچوں کا قتل کرنا حرام ہے، بوڑھوں کا قتل کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت
یا کوئی بوڑھا مسلمانوں کے خلاف مشورے دینے میں یا کافروں کی مدد کرنے میں شریک و ساجھیدار ہے تب ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ عورتوں کا قتل نہ ہوگا۔ غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچا دیجیے اسلام کا، غیر مسلموں کے بات بتلا دیجیے کہ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے دھرم کے ماننے والے ہیں، ہمارے اسلام کے اندر وہ اچھائی ہے کہ ہمارا اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر کافر کی عورت جو جنگ میں شریک نہیں ہے، کافر کا بچہ جو بے قصور ہے اور کافر کا بوڑھا جس کا جنگ کے اندر کوئی رول نہیں ہے، اس کا قتل کرنا، اس کی جان مارنا حرام کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو اللہ کا کفر کریں، اللہ پر ایمان نہ لے آئیں، اللہ کو اپنا معبود برحق نہ مانے، ان سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کافروں کو یہ پیغام دے دیجیے اسلام کا کہ ہمارا اسلام تمہارے ساتھ بھی اگر کوئی عہد و معاہدہ ہو تو اس کو توڑنے سے منع کرتا ہے، الا کہ تم توڑو، اور تمہارے ساتھ بھی کسی طرح کا خیانت کا معاملہ کرنے سے ہمارا اسلام کیا ہے، ہمیں روکتا ہے، اور خیانت حرام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کوئی پادری ہو اپنے گرجے میں بیٹھ کر کے اپنے دین کے حساب سے اگر وہ عمل کر رہا تو اس کا قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو بھی نہ ڈھانا، کسی عمارت کو بھی نہ ڈھانا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے اندر جہاں غیر مسلموں کے لیے ایک اچھی تعلیم موجود ہے، وہیں پر آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک اچھی نصیحت موجود ہے کہ آج بھی اگر ہم اسلامی جہاد کے پرچم کو اٹھا کر جہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا اقدام ہماری طرف سے قطع نہ ہو جس سے ہمارے لیے جو املاک بننے والے ہیں مال غنیمت کی شکل میں وہ اپنے ہاتھوں سے ہم رائے گا برباد کر دے، یا کسی طرح کی بدعہدی اور خیانت کرنا ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ سارے لوگوں نے الوداع کیا، کہا اور سلام کیا، اس لیے کہ موت کو ہاتھ میں لے کر کے میدان جنگ میں جا رہے ہیں، معلوم نہیں دوبارہ ان سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، دوبارہ یہ لوٹ کر کے آئے کہ نہ آئے۔ سب لوگوں نے الوداع کہا اور سلام کیا، اس کے بعد اسلامی لشکر روانہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سنۃ الوداع تک رخصت کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے آپ بھی ساتھ ساتھ چلے آئے، وہاں ٹھہرے اور انہیں الوداع کہا، انہیں رخصت کہا۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا سرزمین معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہی جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کی لشکر لے کر کے خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لخم، جزام، بلقین اور بہرا، بلی، یعنی مختلف قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی موجود ہیں۔ میرے مسلمان ساتھیوں، اے میرے نوجوانوں، ہم اور آپ ذرا یہاں ٹھہریں اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی لشکر بھیجی تھی؟ 3,000 کی تعداد، جیسا کہ آپ کو اوپر بتلایا جا چکا، اور مقابلہ کتنے سے تھا؟ 2,00,000 کی تعداد تھی، 1,00,000 حلفاء کی اور 1,00,000 اساسی، اس طرح 2,00,000 کی تعداد سے ان 3,000 کو مقابلہ کرنا تھا۔ اسلامی لشکر نے جب یہ جتھا دیکھا اور لشکر جرار دیکھا تو حیران اور سردر ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہم 3,000 اور وہ 2,00,000، ہم میں ان میں عدد کے حساب سے کیا نسبت، کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ چھوٹا سا ٹکڑی یا چھوٹا سا لشکر 2,00,000 کی تعداد کے بڑے لشکر پر حملہ کرے کہ نہ کرے؟ یہ آپس میں لوگ بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ اس بات پر غور و فکر اور مشورہ کرتے ہوئے 2 راتیں معان میں گزار دی۔ 2 راتیں تک صحابہ کرام مشورہ کرتے رہے، بھائی کیا کیا جائے، حملہ کیا جائے نہ کیا جائے، معاملات ذرا سوچ سمجھ کر کے۔ یہاں ایک نصیحت اور ملتی ہے صحابہ کرام اور صحابہ اللہ کے رسول کی طرف سے متعین کردہ کمانڈروں کے اسلوب جنگ کو سے کہ ہم بھی اگر زندگی کے اندر ایسا کوئی موڑ آئے تو ہم یہاں بیٹھے سوچیں اور غور کریں
کہ جنگ کی جائے نہ کی جائے، یہ معاملہ کیا جائے نہ کیا جائے، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ نہیں کہ گئے کہیں ایک بم پھوڑ دیے ایک بم اور پورے مسلمانوں کو تہہ تیگ کروا دیے۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کرام یہاں پر مشورہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی کئی موقع پر ایسے موقع پر مشورہ کیا۔ بہرحال 2 راتیں گزار دی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کو خط لکھیں اور دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید اور فوج منگائی جائے اور یا آپ کی طرف سے کوئی دوسرا حکم ملے اور اس کی تعمیل کی جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ، نام یاد رکھیے گا ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی زبردست مخالفت کی کہ رسول سے دوسری کمک منگائی جائے یا ان کے دوسرے آرڈر کا انتظار کیا جائے، اور یہ کہہ کر لوگوں کو جوش میں کر دیا، لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں، اور ہمارے سامنے 2 بھلائیوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی مختصر سے تقریر ہوئی، مختصر سا خطاب ہوا اور جوش دلایا اور گرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، یہ وہی شہادت ہے جس کے لیے ہم بےقرار ہیں، جس کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اس راہ میں یا تو ہم غازی اور شہید ہو کر کے نتیجہ پائیں گے اور یا مال غنیمت، یا کامیابی، فتح اور مال غنیمت، یا شہادت کا اونچا رتبہ اور اونچا مقام۔ ہم کیوں اس مسئلے میں پشو پیش میں ہے کہ ہم آگے جائیں یا پیچھے ہٹیں؟ بالآخر عبداللہ بن رواحہ کی پیش کی ہوئی بات پر اتفاق ہو گیا اور یہ بات طے پا گئی کہ جنگ کی جائے۔ اس کے بعد موتا ہی میں دونوں فریقوں کا ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی چھوٹی سی فوج 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ 2 لاکھ کی طرف سے زبردست طوفانی حملے پر حملے ہو رہے تھے، لیکن 3000 کی تعداد پیچھے نہ ہٹ رہی تھی۔ کفن کو سر پر باندھ کر، جان کو ہتھیلیوں پہ لے کر، بڑے ہمت و مردانگی کے ساتھ، بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اللہ رب العالمین پر غائب درجے کا توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کافروں کا صفایا کر رہے تھے، انہیں تگوتیک کر رہے تھے، انہیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے، یہاں تک کہ معاملہ جنگ کے اندر ایک عجیب صورتحال اختیار کیا گیا۔ عجیب و غریب جنگ ہو رہی تھی، عجیب و غریب معرکہ پیش ہو رہا تھا۔ دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ساری دنیا عجیب حیرت میں پڑی ہوئی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اس طرح کے عجائبات رونما ہوتے ہیں۔ جب ایمان کا ظہور ہوتا ہے، جب ایمان کا تقوی، ایمان کی قوت اور ایمان کی سطوت کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے تو اسی طریقے ایک انوکھے کردار نمایاں ہوتے ہیں اور انوکھی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام جو وہاں جنگ کے اندر شریک تھے نہایت ہی بے خوف و خطر اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم لیا اور جنگ کی، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول کے نصیحت کے مطابق پرچم جنگ کو حضرت جعفر بن ابی طالب نے پرچم سنبھالا اور لڑائی کی، یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں جان دے کر کے شہادت کے منصب کو حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میرے نوجوانوں، صحابہ کرام کی خدمات کو دیکھو، ان کی تقویٰ طہارت کو دیکھو اور ان کی طلب شہادت کو دیکھو۔ ان کے جسم پر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 50 زخم لگے ہوئے تھے اور ان میں زخموں میں سے 50 زخموں میں سے کوئی زخم پیٹھ کی طرف سے نہیں تھا، سارا کا سارا زخم سامنے سے تھا۔ یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ جعفر سارے نیزوں اور تیر و تفنگ کے زخموں کو سامنے سے کھا رہے تھے، یعنی کبھی بھی میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا گوارا نہ کیا اپنی جان بچانے کے خاطر۔ جسم چھڑنی ہو گیا، سارے کے سارے زخم چہروں پر، سینوں پر، پیٹوں پر، آگے والے دستوں پر پڑے، لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب میدان جنگ چھوڑنا یا پیٹ پھیرنا گوارا نہ کیا۔
اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم کو سنبھالا اور جنگ کی یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اللہ کے رسول کی طرف سے متعین کردہ یہ تینوں کمانڈر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ جس شوق میں آئے تھے وہ رتبہ، وہ مرتبہ بلا ملا۔ کتنی گھمسان کی لڑائی رہی ہوگی۔ یہ جانثار صحابہ کرام اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، ایک ایک کر کے کم ہوتے گئے۔ موقع کی نزاکت کو سمجھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، بہت پہلے، اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے تلوار کو سنبھالا، پرچم کو سنبھالا اور فوراً پرچم اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت تلخ مارکا آرائی کی اور ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے موتا کو فتح عطا فرمایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائے اور ان کے تعلق سے میدان جنگ سے لوگوں کے خبر لانے سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی کہ موتا فتح ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ غزوہ موتا کی مختصر تاریخ ہے جس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فتح اور شکست کا فیصلہ اللہ رب العالمین تعداد پر نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی نیتوں کو خالص کر کے کوئی بھی دین کا کام کرنے کا بیڑا اٹھایا جائے تو اللہ رب العالمین اس میں مدد کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، 3000 کی تعداد کو مقابلہ کرنا تھا 2 لاکھ کی فوج سے، 2 لاکھ کی فوج سے، اس کے باوجود بھی فتح نصیب ہوئی۔ اور اسی جنگ کے اندر، غزوہ موتا ہی کے اندر، وہ عبرتناک واقعہ بھی پیش آیا کہ 3 صحابی کرام آخری سانس چل رہی تھی ان کی۔ ایک صحابی نے سوچا، نام اس وقت نہیں یاد آ رہا ہے، کہ ہمارا چچے زاد بھائی جنگ کے اندر گیا ہے، لاؤ پانی لے کر کے چلے اور ان کو پانی پلا دیں۔ گئے، اپنے چچے زاد بھائی کو دیکھا، زخم سے چور جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، آخری سانس چل رہی ہے، ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے ہیں۔ پانی بڑھایا کہ میرا چچے زاد بھائی پی لے۔ بغل سے دوسرے صحابی کی آواز ہے پانی، فوراً اشارہ کر دیا کہ میرے بھائی کو دو۔ وہ بھاگے دوسرے صحابی، پیاسے صحابی کے پاس گئے، تیسرے صحابی کی آواز آئی پانی، یعنی ان کو پانی کی طلب تھی۔ دوسرے صحابی نے تیسرے کے حوالے کر دیا کہ جا کر کے ان کو پانی کی ضرورت تھی، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے تھے، اپنی ضروریات پر لوگوں کی ضروریات کو صحابہ کرام ترجیح دیا کرتے تھے۔ جاکنی کا عالم ہے، پیاس کی شدت سے بالکل بے چین و بے قرار ہے، لیکن دوسرے صحابی کی پیاس کی، پانی کی طرف کی جب آواز کانوں سے ٹکراتی ہے ادھر اشارہ کرتے ہیں۔ وہ صحابہ رسول جب گئے تیسرے کے پاس تو دیکھا دم توڑ چکے تھے، لوٹے دوسرے کے پاس ہے وہ بھی دم توڑ چکے تھے، لوٹے اپنے چچے زاد بھائی کے پاس ہے وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ یعنی وہاں جام موجود تھا، چھلکتا ہوا جام موجود تھا، لیکن ایک دوسرے کو آرام پہنچانے میں، ایک دوسرے کو ترجیح دینے میں سارے کے سارے اللہ کے حوالے پیاسے کے حال میں اپنی جان کر دیں۔ اور اس طرح بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت رسول ہم پڑھ رہے ہیں، سیرت رسول کا کورس ہم لے رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے اجاگر ہو رہی ہے، صحابہ کی خدمات ہمارے سامنے اجاگر ہو رہی ہے، رسول کی ہسٹری ہمارے سامنے اجاگر ہو رہی ہے۔ اس کورس کے پڑھانے والے پر اور پڑھنے والے پر صحابہ کی زندگی کی چھاپ کا اثر ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی سیرت کا اثر ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم اسلام کی خدمات کرنے والے صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں اور اس سے اپنے اندر ایک ایمانی جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر بھی ایک قوت اور ایک شوکت اور ایک طاقت محسوس کریں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر اس طرح ایک دوسرے کی خیر خواہی، رسول کی اطاعت کا جذبہ ہو تو آج یہ کثیر تعداد میں موجود مسلمان اسلام کے پرچم کو جگہ جگہ نصب کر سکتا۔ اگر 3000 کے صحابہ کرام 2 لاکھ مسلح فوج کو شکست فاس دے سکتے ہیں، جو آج اتنی کثیر تعداد میں موجود دنیا کے اندر مسلمان اسلام کا پرچم اللہ کی اس پیدا کی ہوئی زمین کے ہر گوش اور چپے میں کیا نہیں نصب کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی طرف تمام مسلمانوں کو پلٹنا پڑے گا جس طرف صحابہ تھے،
یعنی قرآن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا نمونہ اور اپنے لیے آئیڈیل بنانا پڑے گا. سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا. وہ پلیٹ فارم قرآن کا ہوگا، وہ پلیٹ فارم احادیث صحیحہ کا ہوگا. اپنے آپسی دنیاوی اختلافات، اپنے دینی اختلافات، اپنے افکار اور نظریات کے اختلافات کو قربان کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو، اپنے علماء کو، اپنے عوام کو، سارے کے سارے لوگوں کو قرآن اور سنت رسول کا پابند بنانا پڑے گا. تب ایسی جب صفت ہمارے اندر مومنانہ صفت پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا. اور آج ہم 3000 کی تعداد میں بھی کروڑوں پر غالب رہیں گے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی دلوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی محبت کو اجاگر کر دے، ہم سب کو متفق و متحد کر دے، اور ہمارے اوپر جو ذلت و خواری کے بادل منڈلا رہے ہیں، مولا تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور اس بادل کو کی چھٹائی فرما دے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انشاءاللہ فتح مکہ کے تعلق سے اور باقی باتیں اگلے 10 میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کے درس معرکہ موتا کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ اور کچھ اختصار کے ساتھ آپ سامنے باتیں رکھی گئی تھیں، اور اب فتح مکہ کے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ چند بنیادی اور اہم پوائنٹ رکھے جا رہے ہیں. سن 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مکہ کرنے کا ارادہ کیا اور آپ 10,000 جنگجو نوجوانوں کو لے کر 10 رمضان کو مکہ مکرمہ کو فتح کیا. آپ کسی قابل ذکر لڑائی کے بغیر مکہ میں داخل ہوئے. قریش نے خود سپردگی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کا رخ فرمایا، حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا. آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اور بیت اللہ کے اطراف میں 307 بت رکھے ہوئے تھے. آپ اسی کمان سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل جانے والی چیز ہے. آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے. پھر آپ نے کعبہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھی، پھر باب کعبہ پر آپ کھڑے ہوئے اور قریش مسجد حرام میں صف لگائے اپنے انجام کا انتظار کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا خیر کا معاملہ کریں گے، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے. اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دشمن پر قابو پانے کے بعد بھی آپ نے سب کو معاف کر کے ایک نادر مثال قائم فرمائی. وہ دشمن جنہوں نے آپ کو مختلف طرح سے عذاب مختلف طرح سے ستایا تھا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا
اور کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑا تھا. آپ ان پر غالب ہونے کے باوجود، موقع پانے کے باوجود بھی آپ نے ان کو معاف کر دیا. یہ وہی مکہ کے مشرک تھے جنہوں نے آپ کو جسمانی تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کے جانسار صحابہ کو قتل کیا تھا، آپ کے دعوت کی راہ میں روڑا بنے تھے، اور ہر طرح سے یہ کوشش کی تھی مکہ سے لے کر کے مدینہ تک کہ اسلام کی جڑ کو ناپید کر دیا جائے. لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. فتح مکہ کے موقع پر جس مکہ کی سرزمین سے آپ نکالے گئے تھے، جب فاتحانہ شان سے گھسے اور خانہ کعبہ کے اندر گئے اور کفار مکہ، مشرکین مکہ خوف و ہراس ہو کر کے یہ انتظار کر رہے تھے کہ معلوم نہیں ہمارے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کریں. لیکن آپ نے اپنے صحابہ کے قاتلین کو، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے ایک عمدہ مثال قائم کر دی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. فتح مکہ کے بعد لوگ دین کے اندر جوق در جوق اور فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور صحابہ کرام کی اور دین اسلام کے ماننے والے یا دین اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی. اس طریقے سے مکہ فتح ہوا. فتح مکہ سے ہمیں کیا عبرت اور نصیحت ملتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی زندگی سے ہمیں یہ عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر غلبہ پانے کے باوجود بھی آپ معاف فرما دیا کرتے تھے. اور آپ کے اس حسن اخلاق کا ثمرہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے اندر لوگ جو در جو داخل ہوتے گئے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے گئے. میرے بھائیو، آئیے ہم اختصار کے ساتھ آپ کو بتائیں غزوہ حنین کے سلسلے میں، جو ایک عظیم تاریخی جنگ ہے. جب مسلمانوں سے جنگ کے لیے روانگی کا عوف بن مالک جنرل کمانڈر نے فیصلہ کیا تو وہ لوگوں کے ساتھ ان کے مال و دولت، ان کے باپ بچے بھی کھینچ لایا. یہ عوف بن مالک ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانگی کی تیاری کر دی، اور اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کے بیال بچے، مال و دولت اور بچوں کو سب کو لے آیا، اور سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ وادی حنین کے اندر پڑاؤ ڈال کر کے ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے وہاں جا کر کے ٹھہر دیا، جہاں سے عرفات اور مکہ کے راستے سے ہوتے ہوئے تقریباً 10 میل کے فاصلے سے زیادہ ہے. بہرحال عوف بن مالک جو جنرل کمانڈر تھا وہ جب روانگی کا اعلان کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدہ دشمنوں کی روانگی کی خبر کی پہنچی اور اطلاع ملی تو آپ نے ابو حضر اسلمی کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں، ان کے حالات کا ٹھیک اندازہ لگائیں اور پتہ لگا کر کے واپس آئے اور آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ خبر بتائیں. چنانچہ حضرت ابو حضر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کی. سنیچر کا دن تھا، شوال کی 6 تاریخ تھی اور ہجری سال کے اعتبار سے سن 8 ہجری رواں دوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 12,000 مسلمانوں کی فوج کے ساتھ نکلے. کتنی فوج کے ساتھ؟ 12,000 مسلمانوں کی فوج کے ساتھ نکلے. بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ آج ہم شکست خوردہ نہیں ہو سکتے ہیں. بڑی کثیر تعداد تھی ان کے حساب سے، 12,000 کی تعداد تھی. اور صحابہ کرام میں بعض نے کہا اپنی کثرت پر ایک طرح سے گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوئے کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی منہ سے نکلی ہوئی بات پہنچی تو آپ پر یہ بات بہت شاق گزری اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی، بہت گراں گزری. اسلامی لشکر منگل اور بدھ کے درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف جو کمانڈر تھا دشمنوں کی جانب سے، وہ یہاں پہلے ہی پہنچ کر اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈال چکا تھا اور لشکر کو رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار چکا تھا. راستوں وغیرہ کا گزرگاہوں کا اندازہ لگا چکا تھا کہ کہاں چھپنے کی جگہ ہے، کہاں بھاگنے کی جگہ ہے، ان ساری چیزوں کا اندازہ لگا چکا تھا. لیکن مسلمان کرام صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ نہ تھا، اور وہ اپنے لشکر کو یہ ہدایت دے چکا تھا کہ جیسے ہی مسلمان اس وادی کے اندر رونما ہوں گے ہم بالکل ان کے اوپر تیز چستی کے ساتھ ٹوٹ پڑیں اور ان کے بدنوں کو چھلنی کر دینا شروع کر دیں اور ایک دم ان کے اوپر تل جائیں.
سحر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے لشکر کی تنظیم و ترتیب فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے. پھر صبح کے اندھیرے میں مسلمان وادی حنین کی طرف بڑھے اور وادی میں اترنے لگے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں میں دشمن ان کی گھات میں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ دشمن ہمارے گھات میں اس تنگ تاریک وادی کے اندر پہلے سے تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے. اور وہ وادی میں اتر رہے تھے کہ اچانک ان کے اوپر مفاجاتاً ان کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو گئی. پھر ان پر دشمن پرے کے پرے ایک دم اکٹھے ہو کر کے ٹوٹ پڑے. اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے اندر ایسی بھگدڑ مچی کہ کسی کو کسی طرف کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا. بالکل مسلمانوں کی فاش کھلم کھلا شکست ہو گئی. اور اس شکست کی وجہ دو کہی جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کو اپنے کثرت ناز پر ایک طرح سے گھمنڈ آ گیا تھا کہ ہم آج کثیر تعداد میں زیادہ تعداد میں ہیں, آج ہم شکست خوردہ یا مغلوب نہیں ہو سکتے. دوسری وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ چونکہ دشمن نے پہلے ہی میدان جنگ میں اتر کر کے گھاٹیوں کے اندر اپنے فوجوں کو چھپا دیا تھا اور صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ہمارا دشمن پہلے ہی سے ہمارے گھات میں لگا ہوا ہے. اور اس وادی کے بارے میں صحابہ کرام کو یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اس وادی کے سلسلے میں صحابہ کرام کو کوئی تفصیلی معلومات نہ تھی. اس طرح مسلمانوں کے ابتدائی حالت میں, جنگ کے ابتدائی موڑ میں مسلمانوں کی شکست فاش ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہٹ کر لوگوں کو پکارا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دائیں طرف ہٹ کر کے لوگوں کو پکارا اور کہا, میری طرف آؤ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور چند انصار کے سوا اور کوئی نہ تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور تھا کہ جب دشمن بالکل ایک طرح سے غلبے میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک طرح سے بھاگ رہے ہیں, ایسے موقع پر تنے تنہا کھڑے ہو کر کے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا, میری طرف آؤ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. وہاں آپ نے کوئی خوف محسوس نہ کیا, کوئی ڈر نہ محسوس کیا. اور یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے دلیر اور بہت بڑے بہادر تھے اور جنگی معاملات میں آپ کو ایک درک اور اچھا خاصا فن حاصل تھا. آپ کفار کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور اپنے خچر کو ایل لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے اس نازک موقع پر, انا النبی لا کذب, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے, میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو, جن کی آواز الحمدللہ اللہ کے فضل سے خاصی بلند تھی, صحابہ کرام کو پکارنے کو حکم دیا. یعنی کہا ہے عباس, جو تمہارے ساتھی ہمارے صحابہ انصار بھاگ رہے ہیں ان کو پکارو, ان کو بہتر بلاؤ. چنانچہ انہوں نے پکار لگائی اور پھر مسلمان سارے دستے کے دستے جو کہ جس رفتار سے میدان جنگ کو انہوں نے چھوڑا تھا اسی رفتار سے میدان جنگ کی طرف سمٹنے لگے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے گئے اور دونوں فریقوں میں پھر دوبارہ سخت جنگ چھڑ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اندر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا. وہی صحابہ کرام ایک نئی طاقت کو لے کر کے اور نئے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنے دشمنوں پر غلبہ پا رہے تھے, اپنے دشمنوں کی کٹائی کر رہے تھے اور ان کا استحصال کر رہے تھے, ان کی جڑیں کھود رہے تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے کو دیکھا تو کہ چولہا گرم ہو گیا ہے, پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ, مٹھی بھر مٹی لے کر کے دشمنوں پر آپ نے پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ, کیا مطلب چہرے بگڑ جائیں. یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمنوں کا کوئی ایسا آدمی نہ تھا جس کی آنکھ میں بھر نہ گئی ہو. سارے دشمنوں کی آنکھوں کو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر مٹی پھینکی ہوئی پہنچ گئی. اس کے بعد ان کی قوت ایک طرح سے ٹوٹتی چلی گئی, آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ بزدل ہوتے گئے اور ان کی طاقت زوال پذیر ہوتی گئی اور وہ میدان جنگ چھوڑنے لگے. مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دشمن کو شکست فاش ہو گئی.
سارے دشمن جو ابھی غلبہ حاصل کر چکے تھے ان کو کھلم کھلا شکست ہوئی اور بری طرح وہ ذلیل ہوئے. صرف قبیلہ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے تھے. کتنے آدمی قتل کیے گئے تھے؟ تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے تھے. ان کے پاس جو کچھ ہتھیار، عورتیں، بچے اور جو دوسری چیزیں تھیں مسلمانوں کے ہاتھ آئے. جو کچھ وہ لے کر کے آئے مال غنیمت کے طور پر وہ چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئے. مال غنیمت یہ تھا قیدی 6000. مال غنیمت کی تفصیل آپ جان لیجئے. غزوہ حنین کے اندر مال غنیمت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. 6000 قیدی 6000، اونٹ 24000، بکریاں 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کنٹل سے چند ہی کلو کم تھی. 6 کنٹل سے چند ہی کلو کم تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مال غنیمت کو جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا. پھر اسے جعیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر اور حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا. اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم نہ فرمایا اور اسے اکٹھا رکھا. غزوہ حنین کے فوراً کے بعد غزوہ طائف پیش آتا ہے. یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا ایک پھیلاؤ تھا. غزوہ طائف در حقیقت میں غزوہ حنین کا ایک پھیلاؤ تھا. چونکہ حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آ رہے تھے اور طائف کے اندر جو قلعہ تھے اسے قلعہ کے اندر بند ہو رہے تھے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جعیرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال میں سن 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا تاکہ معاملہ ایک دم کلیئر کر دیا جائے اور جو غزوہ حنین سے بھاگ کر کے قلعہ کے اندر محصور ہو گئے طائف کے قلعہ کے اندر ان کا بھی کام تمام کر دیا جائے. اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید جن کو سیف من سیوف اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے تلوار کا خطاب ملا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا دستہ روانہ کیا. پھر آپ نے خود طائف کا 1000 دستہ بھیجنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ کیا. پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور مالک بن عوف کے قلعے کے قریب خیمہ زن ہو گئے. اس کا گھیراؤ کر لیا. محاصرہ یعنی قلعہ کا گھیراؤ ایک لمبی مدت تک رہا. اس دوران دونوں طرف سے تیر اندازی، پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آئے. ادھر سے بھی تیر پھینکی گئی، ادھر سے بھی پتھراؤ کیا گیا. پہلے جب مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی، قلعہ کے اندر سے اس تیزی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی کی گئی کہ متعدد بیشتر مسلمان زخمی ہو گئے یہاں تک کہ 12 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور انہیں اپنے کیمپوں میں اٹھا کر اپنے کیمپوں میں اٹھا کر لے جائے گئے اور وہ کیمپ وہی تھا جہاں پر آج طائف کے اندر موجود مسجد ہے، اسی کے پاس لے گئے. یہ قلعے کا گھیراؤ اور محاصرہ طول پکڑ گیا، خوب زیادہ دنوں تک رہا. قلعے پر قابو پانے کی کامیابی نظر نہ آ رہی تھی. مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچی تھی وہ تو پہنچی ہی تھی، ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان جو کھانے پینے سے متعلق ہے سارے کے سارے کو جمع کر لیا تھا. قلعہ کے اندر جو محصور تھے سال بھر کا رسد اکٹھا کر لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ طلب کیا کہ بھائی اس موقع پر کیا جائے. تو اس نے کہا لومڑی اپنے سوراخ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ تو قلعہ کے اندر محصور ہیں، اگر آپ مسلسل ڈٹے رہے تو انشاءاللہ آپ ان کو پکڑ لیں گے اور اگر آپ چھوڑ کر چلے بھی گئے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ و گھیراؤ ختم کرنے اور کوچ کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا، یعنی قلعہ چھوڑ کر کے چلے آئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ ختم کیا، طائف کے قلعوں کا گھیراؤ ختم کیا تو جعیرانہ میں 10 سے زیادہ راتیں ٹھہرے
پھر قبائل کے سرداروں اور اشراف مکہ وغیرہ کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم فرمائی. پھر مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. مدینہ کے واپسی کے بعد غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا، جس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے. اندرونی مشکلات کا خاتمہ تو ہو گیا تھا. اندرون ملک یعنی مکہ مدینہ کے اندر جو اس کے باشندوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ تو اس طرح سے ختم ہو گیا تھا، اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے بالکل یکسو ہو گئے تھے. مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. ایک ایسی طاقت تھی جو مسلمانوں کو چھیڑتی رہتی تھی. یہ طاقت رومیوں کی طاقت تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوج کی حیثیت رکھتی تھی. اس زمانے میں رومیوں کی طاقت سب سے بڑی فوج کی حیثیت رکھتی تھی. قیصر شاہ روم ان عظیم اثرات سے صرف نظر نہیں کر سکتا تھا کہ جو جنگ موتا کے بعد مسلمانوں کے حق میں پیدا ہوئے تھے. اس نے رومی باشندوں اور اپنے تحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خوریز فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا. یہ کون لگ گیا؟ قیصر شاہ روم کو جو دھچکا پہنچا تھا رومیوں کو جنگ موتا کے اندر، اس کا انتقام لینے کے لیے ساری تیاریاں اس نے شروع کر دی تھی. ادھر مدینہ میں پے در پے خبریں یہ پہنچ رہی تھی کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکہ کی تیاری کر رہے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جراح تیار کر رکھا ہے اور روم کے ایک عظیم ترین کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے اور ان کا ہراول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات و تغیرات کا نہایت دقت نظری اور پختگی کے ساتھ مطالعہ کیا. اس کے مطابق آپ نے اپنے موقف طے کیا، آپ نے اپنے موقف کا فیصلہ فرمایا. پھر صحابہ کرام نے اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں. قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی یہ پیغام بھیج دیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں. آپ نے ان کو جہاد کی ترغیب دی، صدقہ خیرات پر آپ نے ان کو ابھارا اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس اور عمدہ ترین محبوب ترین مال خرچ کرنے کی رغبت دلائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جھٹ کے جھٹ فوراً اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے. اس میں سر فہرست ذی النورین اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو انہوں نے خوب صدقہ کیا، حتیٰ کہ ان کے صدقے کی مقدار 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر کے سکے، 200 اوقیہ جو تقریباً 29.5 کلو چاندی تک جا پہنچی تھی. یہ غزوہ تبوک کے لیے جو دیا تھا حضرت عثمان نے. میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس زمانے میں جو صحابہ کرام مالدار تھے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی، جنگوں اور جہاد کے اندر خرچ کرنے کی بات آتی تھی، تو اپنے قیمتی سے قیمتی مال کو، کثیر سے کثیر، زیادہ سے زیادہ مال کو دینے میں دریغ نہ کرتے تھے. ادھر ابو بکر نے اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا تھا. پورے گھر کا اثاثہ، گھر کا پورا سامان جو تھا وہ لے آئے تھے اور اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہ چھوڑا تھا. صحابہ نہایت تیزی سے تیاری کی، صحابہ کرام نے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت پھرتی کے ساتھ تیاری کی. ہر آبادی، ہر جانب سے قبیلے اور خاندان مدینہ میں اترنے لگے، جبکہ سخت گرمیوں کے موسم کا زمانہ تھا اور فصل بھی اس وقت تیار ہو چکی تھی. فصلیں لوگوں کی پک چکی تھی، فصلیں کاٹنے کے قریب تھی. بہرحال یہ ساری تیاری غزوہ تبوک کے لیے ہو گئی تاکہ رومیوں کا ایسا مقابلہ کیا جائے اور ان کو ایسا پسما کیا جائے، ان کو ایسا توڑ دیا جائے کہ پھر دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے. اس لیے کہ اندرونی حالات تو کسی قدر قابو میں آ چکے تھے، رومیوں کا ہی ٹینشن اور خطرہ تھا. اس لیے مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مکمل تیاری کے ساتھ اس جنگ کو لڑی جائے. اب اسلامی لشکر اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جمعرات کے دن کو منتخب فرمایا اور رجب کا مہینہ تھا
اور سن 9 ہجری، یعنی جمعرات کا دن، ماہ رجب، سن 9 ہجری، شمال کی طرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ 3000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا۔ 30,000، توبہ توبہ، میں نے 3000 کہہ دیا، 30,000، اس لیے کہ 3000 تو غزوہ خندق میں بھی تھے اور بہت سارے مواقع پر تھے نا، یعنی غزوہ تبوک کے اندر 30,000 جنگی صحابہ کرام تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کبھی اکٹھا فراہم نہ ہوئی تھی۔ یہ لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا اور وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا، مکمل الرٹ تھا کہ ہم رومیوں سے جنگ کریں گے، آمنا سامنا کریں گے، آج ان کو بتلا دیں گے کہ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے۔ یہ تھا عزم، یہ تھا حوصلہ، یہ تھا امنگ صحابہ کرام کا اپنے دشمنوں سے لڑنے کا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو خطاب عام فرمایا، مخاطب کر کے نہایت ہی زود اثر اور نہایت ہی زوردار خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا دنیا آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی۔ آپ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دنیا و آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، یعنی لوگوں کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کی حاصل کرنے پر ابھارا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے فوجیوں اور لشکریوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا، یعنی جو سامان جنگ یا سامان سفر میں کمی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی بھلائی کی ترغیب دلائی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب سے صحابہ کرام کو ڈرایا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کردہ نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو ساری کمی جو محسوس کر رہے تھے ظاہری طور پر اس کمی کا ازالہ ہو گیا۔ ایک نیا امنگ، ایک نئی طرف، ایک نیا شوق شہادت لے کر کے صحابہ کرام سارے کے سارے بالکل مستعد اور ریڈی اور تیار ہو گئے۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر ان کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی اور کو نہ ملی ہیں، اسی میں سے ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی مقدار کے برابر میں روب کے ذریعے مدد دیا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب آپ کے دشمنوں پر غالب ہو جایا کرتا تھا، لیکن رومیوں نے جو بڑی زمانے سے بڑے پختہ انداز سے تیاری کی تھی، جب صحابہ کرام کے کوچ کرنے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پائی تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کا روب اور دبدبا ڈال دیا، وہ خوفزدہ ہو گئے، انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے، بھاگ گئے ادھر ادھر۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرے عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کے فوجی ساکھ پر بہت عمدہ پڑا، یعنی وہ دشمن جو سر بھی اٹھانا چاہتے تھے، جب ان کے کانوں تک بات پہنچی کہ رومیوں کی عظیم ترین طاقت صحابہ کرام سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی، میدان جنگ کو اختیار کرنے کے بعد ساری تیاریاں کر لینے کے بعد بھی وہ آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، تو اس کا بڑا ہی اچھا اثر دشمنوں پر بھی پڑا اور مسلمانوں کے اندر پڑا۔ دشمنوں کے دلوں میں مزید رعب بیٹھ گیا اور مسلمانوں کو ایک نیا عظیم اور نیا حوصلہ ملا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر، کامیاب اور منصور واپس آیا، کسی سازش کا سامنا نہ ہوا اور اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے ہی کافی ہے۔ گویا اس کو غزوہ تبوک تو کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کو میں غزوہ کرنے کے ارادے سے کوچ کیا تھا، لیکن جنگ وہاں نہیں ہوئی تھی، وہاں غزوہ لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ دشمن سامنے آنے کی جرات نہ کی اور اللہ کے رسول کامیاب و کامرا ہو کر کے واپس آ گئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر 3 صحابہ پیچھے لگے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ پیچھے لگے تھے، جس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا ہو تو بخاری اور سیرت کی کتابیں دیکھیے، اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ غزوہ تبوک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو
حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری حج، اول اور آخری حج کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حجۃ الوداع کی تفصیل کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا عبرتیں ملتی ہے؟ اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زوردار خطبہ جو پورا نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے عام مسلمانوں کے لیے،